الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أولا قبل كل شيء فصلوا على الحبيب بصوت مرتفع. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نبدأ أولا بحمد الله وشكره لأن الله تعالى آتانا علما نافعا وأوصلنا إلى هذا اليوم المقام العالي. First of all, we thank Allah for giving us knowledge by mercy of Allah. We reached this important day and end of our educational journey. أن الأساتذة الكرام لا يعلمنا كتاب فقط بل يعلمنا الأخلاق ويربنا في فكر السليم ويرشدنا إلى طريق الحياة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Teachers are a great blessing from Allah. They do not teach us only lesson from books but also teach us good manners and respected. Allah Ta'ala says in the Holy Quran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Are those who equal to those who don't know? This verse shows knowledge is very important in our life. فهذه الآية تبين مكانة العلم وعظم شأن من يعلمه وأن الأساتذة كالسروج المضية وينير الطريق يبذلون وقتهم وجهدهم إلى أجل مستقبلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. Our teachers work very hard. They give us their time and sacrifices, and they are like lamps that give us light in darkness. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I was sent as a teacher. وأخيرا لا أنسى أبدا فضل أبي وأمي الذين صبروا وجهدوا وقعدوا ودعمونا إلى طريق الحياة. We thank also our parents. They support us, make sacrifices and pray for our life. أخيرا أنا أقول من قلب عميق. یہ بات حقیقت ہے. میں آخری بات صرف اردو میں بیان کر کے اردو اور عربی میں بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. من قلب عمیق لما يجيء من المدرسة إلى البيت فوالد يسأل مني عن كتابنا ودراستنا من قرأت أجب لكن ربما أجيب ربما ليس عندي جواب. ربما يضربني ويشدد علينا ويهدد علينا لكن تشديد الوالد وهديد الوالد ليس لنفسه بل لتربيتنا وللنجاح. یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی میں مدرسے سے آتا تو میرے والد صاحب
پڑھائی کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا پڑھتے ہو، کتاب لے کر کے آؤ، جواب دو کیا پڑھتے ہو۔ کبھی ہوتا کہ جواب دیتا، کبھی ہوتا کہ جواب نہیں دے پاتا، تو میرے والد صاحب ڈانٹتے پھٹکارتے۔ تو اس درمیان میں یہ خیال آتا تھا کہ میرے والد صاحب مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سب کا حال ہے جب والد صاحب پڑھائی کے تعلق سے پوچھتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، تو دل میں خیال آ جاتا ہے، انسانی تقاضا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ جب بھی بیان کے لیے، کبھی خطابت کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے کہیں جاتے تو مجھے بھی ساتھ میں لے جاتے، لیکن مجھے بولنا نہیں آتا تھا شروع میں، لیکن والد صاحب سختی کرتے کہ ساتھ میں چلنا ہی ہوگا، لیکن بیان کرنے کے لیے کچھ بھی میرے پاس موجود نہیں ہوتا، نہ قرآن کی آیت نہ حدیث، لیکن والد صاحب کی سختی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ، کبھی شروع میں 1-2 منٹ، کبھی بولنے میں لکنت، کبھی بولتے بولتے رک جانا، ایسا ہوتا تھا۔ تو والد صاحب راستے میں ڈانٹتے پھٹکارتے کہ مدرسے میں رہتے ہو، تمہارے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن من مطابق مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ تم پڑھائی کرتے ہو۔ لیکن آج احساس ہوا کہ والد صاحب کی سختی یہ صرف ہماری کامیابی کے لیے تھا، نہ کہ صرف انا کے لیے، نہ کہ صرف دکھانے کے لیے کہ روب و دبدبا ہے، ہم تمہارے والد صاحب ہیں۔ آخر میں معلوم چلا، احساس کیا میں نے کہ والد صاحب کا مارنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا یہ صرف ان کے نفس کے لیے نہیں، اپنے انا کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہماری تربیت اور ہماری کامیابی اور ہمارے فیوچر کے تعلق سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ کروڑوں شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے والد صاحب کو ایسا بنایا اور انہوں نے ہم پر محنتیں کی، اور ہماری کامیابی کے لیے وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی ہر بات، ہر نصیحت کو میرے لیے ہدایت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں بے حساب جنت میں داخل عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ